بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے الہی نظام کا دستوری تسلسل اور قرآن عظیم۔ اس حوالے سے بہت سے احباب اس بات کو پذیرائی بھی دے رہے ہیں اور کئی لوگوں کو اس بات پر تکلیف بھی ہے کہ یہ نظام کیوں بیان کیا جا رہا ہے، چونکہ تکلیف صرف ان کو ہے جو یہودیت کے فضلہ خوار ہیں، اس لیے ان کو تکلیف ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے اور باطل نے بھاگنا ہی ہے۔ تو حق کے غلبہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کردار، اہل بیت علیہ السلام کے اپنے کردار اور اصحاب رسول کا اپنا کردار، اب ان کرداروں کو مسخ کرنے کے لیے یا ان کرداروں کے ساتھ غداری کرنے کے لیے کچھ چوہے ہیں، نواسب کی طرف بھی ہیں اور روافظ کی طرف بھی ہیں۔ تو آج ایک رافضی چوہے کی میں نشاندہی کروں گا، وہ بڑا تڑپ رہا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سلسلہ۔ تو یہ سلسلہ قیامت تک اللہ کے فضل سے جاری رہے گا، تم نہیں رہو گے، یہ سلسلہ باقی رہے گا۔ تو اس چوہے کا نام ہے شہباز اصفہانی، پاکستانی ہے وہ، لیکن وہ وہاں چوہے کی طرح بل میں چھپ کر بیٹھا ہے اور دراڑیں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کی یہ کوشش ناکام رہے گی۔ اور وہ باتیں جب کرتا ہے، اور مجھے بڑا اس نے کہا کہ میں گالیاں نکالتا ہوں۔ بھئی میں گالیاں نہیں نکالتا، میں تو ثقلین کی پیروی کرتا ہوں۔ قرآن نے کھلے لفظوں میں کہا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اصحاب رسول کی توہین کرنے والوں کو خدا نے، قرآن نے شیطان کہا، ابلیس کہا۔ اس لیے شہباز صاحب، ہم تو قرآن کی روشنی میں آپ کو شیطان کہہ رہے ہیں، ابلیس کہہ رہے ہیں، نطفہ ابلیس کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہا کہ اصحاب رسول ہوں یا اہل بیت رسول ہوں، ان پر زبان درازی کرنے والے یا اہل اللہ کی حرمت کو پامال کرنے والوں کے لیے جو قرآن نے الفاظ کہے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ اے میرے حبیب، جو اہل اللہ کی توہین کرتے ہیں تو ان کی مثال اس کتے کی طرح ہے کہ اس کو پکڑ کر رکھو تب بھی زبان نکال کر رکھتا ہے، اور چھوڑ دو تب بھی وہ زبان نکال کر رکھتا ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی ان لوگوں کی مثال ہے، اس قوم کی، اس مکتبہ فکر کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ سمجھا کہ یہ سورہ اعراف ہے۔ تو آیتوں کو جھٹلانے والے کون ہیں؟ اگر اہل بیت علیہ السلام کے تقدس میں کوئی آیتیں آئی ہیں تو اہل بیت کی توہین کرنے والے ان آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ اصحاب رسول علیہم الرضوان کی توقیر کے لیے کچھ آیات آئی ہیں تو جو ان کی توہین کرتے ہیں تو ان آیات کا انکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے کتوں کو کتے کی صورت میں بیان کرنا، فقصص القصص، آپ کی ذمہ داری ہے نبوی کہ ان کتوں کو بیان کرو، اس باتوں کو، ان قصوں کو، تاکہ عام لوگ جو ہیں وہ اس سے غور و فکر حاصل کریں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون، یہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ بہت بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری اس آیتوں کو جھٹلایا۔ تو عجب بات ہے، یہ شخص کتنا مکار ہے، کتنا ذہنی عیاش ہے۔ اور پھر میں ثقلین کی زبان میں استعمال کرتا ہوں۔ آج میں یہ سامنے رکھی بیٹھا ہوں جناب والا نہج البلاغہ شریف، جو مولا کائنات کے خطبات اور آپ کے مکتوبات شریفہ کا ایک مجموعہ ہے۔ تو یہ شخص کتنا خیانت کار ہے، جب جو الفاظ مولا کائنات نے کہے ان کی بابت میں وہی کہوں گا، اضافی لفظ نہیں کہوں گا۔ اب نطفہ ابلیس تو قرآن نے کہہ دیا ہے نا صحاب رسول کی توہین کرنے والوں کو اور اہل بیت علیہ السلام کی توہین کرنے والوں کو، تو سو ایسے ہی اللہ کے نیک بندوں کی حرمت کو پامال کرنے والوں کو جو ہے نا ان کو کتا کہنا بھی قرآن کریم کے بیان کے مطابق واجب ہے۔ اس لیے میں تو قرآنی وجوب کو پیش کر رہا ہوں، گالی میں نکالنا نہ میرا شعار ہے،
نہ میرا آپ سے کوئی ایسا کوئی زمین کا جھگڑا ہے کہ ہم یہاں گالی گلوچ ہوں، نہیں بچو، ہنوز دلی دور است، بہت چھوٹے ہو تم۔ تیرا سب سے بڑا ڈرامہ سقیفہ پر ہے، اور سقیفہ کے ماننے والوں کو تو کہتا ہے کہ یہ منافق ہیں۔ تیری اس حرام زدگی کا براہ راست اطلاق جو ہے وہ مولا کائنات پر پڑ رہا ہے، اور جہاں تک تو نے خیانت کی ہے، کیونکہ خائن ہے نا تو، خیانت یہ کرتا ہے کہ دیکھو جی، آپ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خلافت راشدہ کے بعد یعنی یہ کہا کہ پہلے نے خلیفہ نے چولا پہن لیا، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، یہ گفتگو آپ فرما رہے تھے، اپنے تحفظات کا اظہار فرما رہے تھے، اور جس وقت تھوڑا سا کلام کے اندر کو عنوان بدلا، کسی نے کوئی مسئلہ پوچھ لیا تو آپ نے وہ سارا کلام چھوڑ دیا۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ آقا جو آپ فرما رہے تھے اس خطبے کو جاری رکھو، تو کہا ہے ہاتھ یا ابن عباس، تلک شکشکتن، تلک شکشکتن، یہ تو شکشکہ ہے، اسی لیے اس خطبے کا نام بھی شکشکیہ ہے۔ شکشکہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ شودے، شکشکہ کہتے ہیں کہ جس وقت اونٹ مستی میں آتا ہے، ہیجان پیدا ہوتا ہے یا غضبناک ہوتا ہے، تو وقتی طور پر وہ اپنے تالو کا حصہ، گوشت کا لوتھڑا جو ہے وہ مستی سے نکالتا ہے، تو وہ ابھرا ہوا گوشت نظر آتا ہے، پھر جس وقت اس کی مستی یا اس کا غصہ اترتا ہے تو فوراً اندر چلا جاتا ہے۔ تو اب اس وقتی غصے کو مذہب بنا لینا، یہ تیرے جیسے ابلیس کے نطفوں کا ہی کام ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آئیے اب اگر سقیفہ پر تجھے اعتراض ہے تو ہم تجھے سقیفہ لے چلتے ہیں، سمجھا گی نا؟ یہ آئیے مولا کائنات کے مکتوبات میں یہ مکتوب ہے، جس سقیفہ پر تم برستے ہو اور بھونکتے ہو ہانپتے ہوئے کتے کی طرح، اس سقیفہ کے تسلسل کو مولا کائنات نے برقرار بھی رکھا اور اس کا حصہ بھی بنے ہیں۔ یہ خط لکھا ہے مولا کائنات نے معاویہ کو، وہ کہتے ہیں کہ تم بغاوت پر اترائے ہو، انہو بایعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوا علیہ، یہ ہے، یہ اسی سقیفہ کا تسلسل ہے کہ اے معاویہ، میری بیعت اس قوم نے کی ہے، ان مقدس صحابہ نے کی ہے جنہوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت کی ہے، جنہوں نے عمر کی بیعت کی ہے، جنہوں نے عثمان کی بیعت کی ہے، اور اس بیعت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تسلیم کیا، پوری امت نے تسلیم کیا، اہل بیت نے تسلیم کیا، اور میں اسی طرز تسلسل میں خلیفہ بنا ہوں۔ اب اسی یعنی سقیفہ سے آگے لے کر جتنے بھی معاملات ہیں خلافت راشدہ کو، 3 خلیفوں کے مبارک نام لیے اپنی مبارک زبان سے، کہا کہ انہوں نے ان بیعت کی، ان پر، ان کے ہاتھ پر لوگوں نے، تو وہ انہی لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر دی ہے۔ اور پھر فرمایا فلم یکن للشاہد ان یختار ولا للغائب ان یرد، کتنی بڑی عجیب بات کہہ دی، اور اس بنا پر کہ جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا اب حق نہیں ہے، یعنی اس بیعت پر، اس سقیفائی تسلسل پر اب گفتگو کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ یہ تو مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں بولنے کا حق ہی نہیں، اگر تم علی کو مانتے ہو، تم علی کے تاجر ہو، اہل بیت کے تاجر ہو، خون شہدائے اہل بیت کے تاجر ہو، یہ ہے تمہاری اصل مکروہ صورت، سمجھا گی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اسے نظر ثانی کا حق نہیں جو بر وقت موجود نہ ہو، اور جو بر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں، ولا للغائب ان یرد، وانما الشوری للمہاجرین والانصار، جس شورا پر تم بھڑکتے ہو اور بک بک کرتے ہو، قرآن کی نصوص صریحہ کا انکار کرتے ہو، اسی شورا کے تقدس کو علی اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں۔ یہ ہے تمہاری اوقات، وانما الشوری
للمہاجرین والانصار فإن اجتمعوا علی رجل وسموه اماما کان ذلک للہ ردا۔ او بے شرم، یہ سن، یہ مولا کا فرمان ہے، سمجھ آ گئی نا؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شورا ہے وہ صرف اور صرف مہاجرین اور انصار تک ہی محدود ہے۔ اے معاویہ، نہ تم شورا کا حصہ ہو، نہ تمہارے لیے یہ شایع نشان ہے۔ اور اگر کسی بندے پر یہ شورا متحد ہو جائے، مجتمع ہو جائے، اور اس کا نام وہ امام رکھ لے، کان ذلک للہ ردان، تو یہ اللہ کی ہی رضا ہوتی ہے، سمجھا گی نا؟ تو وہ اللہ اور اس کے اللہ کی رضا کی خوشنودی، اللہ کی خوشنودی ہی سمجھی جائے گی۔ اب اس تسلسل کو مولا کائنات نے اپنے تصور عظمت میں پیش کر کے اس شورا کے تقدس کو بیان کرتے ہوئے اصحاب رسول علیہم رضوان کی تکریم کے الفاظ بولتے ہوئے انہوں نے شورا کے نظام کو بھی درست قرار دیا اور خود بھی اس نظام کا حصہ بنے، اور اسی نظام کو حوالہ بنا کر معاویہ کے سامنے یہ بات پیش کی کہ جس چیز کا تو انکار کر رہا ہے یہ عین دین ہے اور اللہ کی رضا کا تسلسل ہے، ٹھیک ہے؟ فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِالطَّعْنِ۔ اللہ اکبر، سن شودے، ہمیں تانے دیتے ہو کہ ہم عالم نہیں، ہم نے کبھی عالم ہونے کا نہ تو دعویٰ کیا ہے، نہ ہی ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں، ہم تو ایک طالب علم ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور میرا تو کوئی ایسا پس منظر نہیں جس کا تعلق جناب والا کسی خانقاہ سے ہو یا جناب تعالیٰ کسی بڑے علمی گھرانے سے ہو، میں تو ایک کاشتکار ہوں، اب بھی میں کاشتکاری کرتا ہوں۔ شودے وہ کہتے ہیں کہ اب جو کوئی اس شخص پر اعتراض یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہے، الگ ہو جائے، تو اسے وہ سب سے اس کی طرف بلائیں گے، پہلے تو دعوت دی جائے گی، اور جدھر سے وہ منحرف ہوا تھا اس کو ادھر بلائیں گے، اور اگر انکار کرے تو اس سے لڑیں۔ اب تیرے جیسے جاہلوں سے تو لڑنا یہ مولا کائنات علیہ السلام کے ارشاد گرامی کی حرمت ہے، کیونکہ وہ مومنوں کے طریقے سے ہٹ گیا ہے۔ جو سقیفہ کے تسلسل کی حرمت کو نہیں مانتا وہ ایمان والا نہیں رہا، اپنے ایمان کی خیر منا، ہم پر بکواس کرتے ہو، ہاں جی، اور جدھر وہ پھر گیا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے پھیر دے گا۔ تم اس طرف جا چکے ہو جدھر ابلیس ہے یا یہود ہیں، ٹھیک ہے؟ چونکہ تم اپنے تصور علم میں اسی یہودیت کا تسلسل ہو، سبائیت کا تسلسل ہو، جس کی بنا جو ہے ابن سبا نے رکھی ہے، تم وہی ہو، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ وَلِ عَمْرِي یا معاویہ، اے معاویہ مجھے میری عمر کی قسم، میری جان کی قسم، اگر تم اپنی نفسانی خواہشات سے دور ہو کر عقل سے دیکھو تو سب لوگوں سے زیادہ مجھے عثمان کے خون سے بری پاؤ گے، مگر یہ کہ تم بہتان باندھ کر کھلی ہوئی چیزوں پر پردہ ڈالنے لگو۔ یہ ہے وہ مکتوب، اس کے اندر کتنی ساری حقیقتیں مولا کائنات نے بیان فرما دیں کہ سقیفہ کے اس تسلسل کو مولا کائنات نے دین قرار دیا، اللہ کی رضا قرار دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، یہ غصے کا اظہار ہے، اور وہ وقتی تھا چلا گیا ہے، اور تم نے مذہب بنا ڈالا ہے۔ آج تک سقیفہ کے ٹائٹل پر مولا کائنات نے کوئی فتویٰ دیا ہے کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ یہ ہو گئے ہیں، دن فلاں ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، اور ڈرامے باز ہو؟ تو شوباز نہیں، ڈرامے باز ہے، اور سادہ شیعوں کو تو لوٹنے کے لیے اسے بہانے بناتا ہے، یہ ہے تیری پہچان۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میں خبر لوں گا ابو بکر کی، عمر کی، عائشہ کی، تو تجھے میں خبر دیتا ہوں کہ علی کیا کہتے ہیں۔ چونکہ بددیانت ہے نا تو، ایک تو نطفہ ابلیس ہے اور دوسرا وہ بھونکنے والا ہے، یہ ہے تیرے خد و خال فطرت کے تصورات جو تیرے وجود سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھ، میں نے پہلے حوالہ دیا تھا کہ مولا کائنات علیہ السلام کی ذات والا صفات نے حضرت عمر سے کہا کہ کنت ردا للناس و مثابۃ للناس، تم اللہ کی رحمت کی چادر ہو امت پر، اور تم مثابۃ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے جائے پناہ ہو۔ اب تو نے کیا خیانت کی؟ تو نے نطفہ ابلیس ہونے کی وہ گواہی دی کہ یہ خطبے جو ہیں ہم اس کو نہیں مانتے،
یہ نہج البلاغہ کے اندر جو سارے خطبے ہیں ہم ان کو مولا کائنات سے جو منسوب ہیں ہم ان کو نہیں مانتے۔ ہاں نہج البلاغہ تشیع کے ہاں اتنی ہی محترم ہے جتنی تسنن کے ہاں بخاری محترم ہے، اور رہا تو اس کا انکار کرے، تیری بوتھی ایسی ہے کہ تو اس کا انکار کر پائے۔ 100 سے زائد شروحات علماء تشیع نے اس نہج البلاغہ کی حرمت میں لکھی ہیں اور شروحات لکھی ہیں، پھر توثیقات دی ہیں، بلکہ اس کی استنادی حیثیت اور وثاقت پر ضخیم مقالہ جات اور کتب، تقریباً 40 کتب تو میری نظر سے گزری ہیں۔ بتا کس کا انکار کرے گا، کس منہ سے انکار کرے گا؟ تو اصل میں وہ چوہا ہے، جس طرح چوہے عمارتوں میں نقب لگا کر عمارتوں کو برباد کرتے ہیں، اسی طرح تو وحدت امت کی عمارت میں لگا ہوا ایک خبیث قسم کا چوہا ہے۔ یہ تیری ذاتی حیثیت ہے، یہ تیری شناخت ہے۔ اچھا چلیں، اب مولا کائنات اصحاب رسول علیہم رضوان کی بابت کہتے ہیں وَإِنِّي لَمِن قَوْمٍ لَّا تَأْخُذُهُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ سِيمَاهُمْ سِيمَا الصِّدِّيقِينَ وَكَلَامُهُمْ كَلَامُ الْأَبْرَارِ أُمَّارُ اللَّيْلِ وَمَنَارُ النَّهَارِ مُتَمَسِّكُونَ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ يُحَيُّونَ سُنَنِ اللَّهِ وَسُنَنَ رَسُولِهِ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَلَا يَعْلُونَ وَلَا يَغُلُّونَ وَلَا يُفْسِدُونَ قُلُوبَهُمْ فِي الْجَنَانِ أَجْسَادُهُمْ فِي الْعَمَلِ۔ یہ علی کہہ رہے ہیں اصحاب رسول کو، جن کے بارے میں تو بھونکتا ہے۔ اب میں قرآن کی مانوں، ثقلین کی مانوں، یا تیری بک بک کی مانوں؟ ٹھیک ہے، قرآن اپنا مولا کائنات فرماتے ہیں میں اس مکتب عظمت سے تعلق رکھتا ہوں اور اس قوم سے تعلق رکھتا ہوں جنہوں نے اللہ کے بارے میں کبھی بھی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی، بالخصوص ان میں صدیقین ہیں۔ ابو بکر صدیق کو مولا کائنات صدیق کہیں، اصحاب رسول کو وہ صدیق کہیں۔ وہ کہتے کلامہم کلام الابرار، ان کی گفتگو اتنی مبارک اور محترم ہوتی تھی جس طرح نیکوں کا کلام، نیکوکار ہی کا آئینہ دار ہیں۔ وَعُمَّارُ اللَّيْلِ، وہ سب زندہ دار لوگ ہیں رات کو اٹھ کر، اور قرآن کریم کے اندر بھی ہیں وَبِالْأَسْحَارِهِمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ تو راتوں کو سوتے نہیں تھے، اللہ کے حضور اپنی جبین نیاز کو جھکا کر روتے رہتے تھے۔ تو ان پر بکتا ہے، اور وہ بھی جھوٹے اور ابلیسی تصور علم کے اندر، ابلیسی تصور دین کے اندر۔ حیا کر، تجھے حیا سے مر جانا چاہیے اگر غیرت نام کی کوئی شے ہے تیرے اندر تو۔ وَمَنَارُ النَّهَارِ، اور دن کے روشن مینار ہیں وہ، اور متمسکون بحبل اللہ، وہ اللہ کی رسی سے متمسک ہیں، قرآن سے متمسک ہیں، اور وہ اللہ کی سنتوں کو زندہ کرنے والے ہیں اور رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ ان میں غرور نہیں ہے، تعلی نہیں ہے، اور وہ غلوب بھی نہیں، وہ خیانت بھی، ولا یغلون، وہ خیانت کار بھی نہیں ہیں۔ یہ اوصاف بیان کر رہے ہیں اصحاب رسول علیہ رضوان کے مولا کائنات۔ او بے شرم، او نطفہ ابلیس، فمثلک کمثل الکلب، تو ان پر بھونکے گا تو کیا اکھاڑ لے گا؟ تو الحمدللہ فقیر کا منہ زیر ناپ بھی نہیں اکھاڑ سکتا، تو ان باق ہستیوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جو آج بھی آغوش رحمت للعالمین میں اسودہ استراحت ہیں، ان کے بارے میں تو بکتا ہے، تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ فرمایا قلوبہم فی الجنان، ان کے دل جنت میں اٹکے ہوئے ہیں، واجسادہم فی العمل، اور ان کے جو جسم ہیں وہ رسول اللہ کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز تکلم ان نفوس قدسیہ کے بارے میں، ان نفوس قدسیہ کے بارے میں جن نفوس قدسیہ پر تو بھونکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا این القوم الذین دعوا الی الاسلام فقبلوه وقرأوا القرآن فاحکموه وہیجوا الی الجہاد فوالہوا ولہ اللقاح الى اولادها وسلوا السیوف اغمادها واخذوا باطراف الارض زحفا زحفا وصفا صفا بعض علق وبعض نجا لا يبشرون بالاحیاء ولا يعزون عن الموتى مرہ العیون من بقاء خمس البطون من الصیام زبل الشفاء من الدعاء صفر الالوان من السحر
علی وجوہہم غبرۃ غبرۃ الخاشعین، یہ الفاظ ہیں مولا کائنات کے۔ یہ بھی نہج البلاغہ شریف کا اقتباس پڑھ رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں وہ لوگ اتنے بلند تھے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ وہ کہتے ہیں وہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو رسول اللہ نے دعوت دی، انہوں نے لبیک کہا اور قرآن پڑھا تو اس پر عمل کیا، جہاد کیے تو اس جہاد پر ابھارا رسول اللہ نے تو وہ شوق سے کود پڑے، اور اس طرح جس طرح دودھ دینے والی اونٹنی اپنے بچوں کی طرف دوڑتی ہیں، وہ جہاد کی طرف اس طرح دوڑتے تھے، اور انہوں نے تلواروں کو نیاموں سے نکال کر دست بدستہ صف بصف ہو کر آگے بڑھے اور جہاد کیا، اللہ کی راہ میں آگے آئے اور زمین کے اطراف پر قابو پا لیا۔ ان میں سے کچھ شہید ہو گئے اور کچھ زندہ رہنے والے جو ہیں ان کو وہ خوشخبری سنائی، وہ خوش ہوتے ہیں، نہ مرنے والوں کی تعزیت سے متاثر ہوتے ہیں۔ رونے سے ان کی آنکھیں، اللہ کی خشیت میں رونے سے ان کی آنکھیں سفید ہو چکی ہیں، روزوں سے ان کے پیٹ لاغر ہو چکے ہیں، دعاؤں سے ان کے ہونٹ خشک اور جاگنے سے ان کی رنگ زرد ہو چکے ہیں، اور عاجزی کے اندر انتہا پر ہیں، ان کے چہرے خاک آلود ہو چکے ہیں۔ یہ وہ نفوس قدسی ہیں جو صحبت رسول کی میں رہنے والے ہیں، فیض یافتہ ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ تیسرے مقام پر عرض کر رہا ہوں۔ اوہ نطفہ ابلیس، مان مولا کائنات کو۔ تو ابھی کیا کہے گا کہ یہ ہم نہیں مانتے، یہ مولا کائنات کے خطبات ہیں، تیری بک بک کو کون قبول کرے؟ اس لیے کہ تو ایک ذہنی عیاش ہے، یہ تیری فکر رسا کا سارا اثاثہ ہے۔ تو کس قدر کمینہ ہے کہ ان پر بھونکتا ہے جن کی تعریف مولا کائنات کر رہے ہیں۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں لقد رأیت اصحاب محمد فما رأى احدا منکم یشبہہم لقد کانوا یصبحون شعثاء غبراء قد باتوا سجدا وقیاما یراوحون بین جباہہم وخدودہم ویقفون علی مثل الجمر من ذکر معادہم کأن بین اعینہم رکب المعزاء من طول سجودہم اذا ذکر اللہ حملت اعینہم حتی تبل جیوبہم ومادوا کما یمید الشجر یوم الریح العاصف خوف من العقاب ورجاء للثواب۔ یہ ہے مولا کائنات کے کلمات۔ تو کہتا ہے کہ میں اہل بیت سے وابستہ ہوں، اس سے بڑا کائنات میں کوئی جھوٹ نہیں کہ تیرے ورگا، تیرے جیسا مکار، ذہنی عیاش، ابلیس، فطرت، قلب الحیثیت یہ کہے کہ میں علی سے وابستہ ہوں، اتنا بڑا جھوٹ ہے، کائنات کا بدترین جھوٹ ہے۔ تیرے جیسا شخص کہے کہ میں جناب والا فلاں، سب جھوٹ، اور لوٹ رہا ہے سادہ لوگوں کو۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے اصحاب محمد کے عظیم المرتبت لوگوں کو دیکھا ہے، مجھے تم میں سے کوئی ایک بھی ان جیسا نظر نہیں آتا۔ یہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ تیرے جیسے چوہوں کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے میدان صفین کے اندر مولا کائنات کو ناکام کیا۔ سمجھا گی؟ ایک بھی تم میں نظر جو ان کی مثل ہو۔ وہ اس عالم میں صبح کرتے تھے کہ ان کے بال بکھرے ہوتے تھے، چہرے خاک سے اٹے ہوئے ہوتے تھے، جب رات کو وہ سجدے اور قیام میں پوری راتیں کاٹ دیتے تھے سجدے اور قیام کے اندر، اس عالم میں کہ کبھی پیشانیاں سجدے میں رکھتے تھے اور کبھی رخسار اور حشر کی یاد سے ان کے بے چین رہتے تھے، جیسے انگاروں پر ٹھہرے ہوئے ہوں، اور لمبے سجدوں کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے درمیان پیشانیوں پر بکری کے گٹوں کی طرح نشان پڑ چکے تھے۔ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا تو ان کی آنکھیں برس پڑتی۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ یہ کن کی بابت قرآن نے بیان فرمایا؟ تیرا بے حیا نہ قرآن پر یقین ہے نہ علی پر یقین ہے، تو کہتا ہے کہ میں علی والا ہوں۔ اتنا بڑا جھوٹا آدمی اور مکار آدمی ہے، نافرمان آدمی، یہاں تک کہ ان کے گریبانوں کو بھگو دیتی، اتنے آنسو برساتے ان کی آنکھیں۔ وہ اس طرح کانپتے تھے کہ جس طرح تیر جھگڑے والے دن درخت تھر تھرا کر کانپتے ہیں، سزا کے خوف اور ثواب کی امید میں۔ یہ ہیں وہ نفوس قدسیہ جن کی پذیرائی مولا کائنات کر رہے ہیں، لیکن تیرے اندر شرم نام کی شے کوئی نہیں ہے، تو ان کا پیچھا کر رہا ہے، تو جھوٹا ہے، تو ولایت علی پر بھی جھوٹا ہے اور حرمت اہل بیت پر بھی جھوٹا ہے۔ تو ایسا ایک مکار انسان ہے کہ جس کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ تیری شناخت وہی ہے جو قرآن کی آیات نے بیان کر دی ہے کہ تو نسباً
ابلیس ہے، ابلیس کی اولاد ہے، نطفہ ابلیس ہے، اور طبعاً وہ فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، یہ ہے تیرا وقار۔ اب آئیے مولا کائنات نے ایک اور ارشاد فرمایا، اما واللہ ان کنت لفی ساقتہا حتی تولت بحذافیرہا ما ضعفت ولا جبنت وان مسیری ھذا لمثلہا فلا ابقو رن الباطل حتی یخرج الحق من جنبہ ما لی ولی قریش واللہ لقد قاتلتہم کافرین ولا اقاتلنہم مفتونین وانی لصاحبہم بالامس کما انا صاحبہم اليوم۔ اللہ اکبر، تیرے مکروہ چہرے سے مولا کائنات کے فرامین نے نقاب نوچ لیا ہے، یہ ہے تیری حیثیت۔ یہ پڑھ، خدا کی قسم میں بھی ان لوگوں میں تھا جو اس صورتحال میں انقلاب برپا کرنے والے تھے، یہاں تک کہ انقلاب مکمل ہو گیا، میں نے اس کام میں نہ کمزوری دکھائی نہ بزدلی دکھائی، اور اب بھی میرا اقدام ویسے ہی مقصد کے لیے ہے۔ تو صحیح، میں باطل کو چیر کر حق کو اس کے پہلو سے نکال لوں، مجھے قریش سے کوئی لڑنے کی کوئی ایسی نہیں ہے وجہ، مجھے وجہ نزاع اور کوئی نہیں ہے، خدا کی قسم میں نے تو ان سے جنگ کی وجہ اس وقت کی جب یہ کافر تھے۔ بتاؤ ظالم، مولا کائنات نے جب اپنے جنگوں کا آغاز کیا تھا وہاں مد مقابل ابو بکر تھے؟ او بے حیا، کتنا کمینہ انسان ہے تو، بے شرم انسان اور بے حیا اور بے غیرت انسان ہے تو۔ وہ لوگ تھے بنی امیہ کے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ اب بھی میں جنگ کروں گا جب کہ وہ باطل کے برخلانے میں آ چکے ہیں، جس شان سے میں کل ان کا مد مقابل تھا رہ چکا ہوں ویسا ہی آج ثابت کروں گا۔ یہ ہے مولا کائنات کے ارشادات۔ اب تیرے خمیر میں چونکہ خباثت ہے اور حرام زدگی ہے اور ابلیسیت جو ہے وہ تیرا شعار بن چکی ہے، تو اس میں میرا قصور تو کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی الحمدللہ تعالیٰ میں نے 5 مقامات مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے میں نے بیان کر دیے ہیں، پنجتن کے نام کے، تو انشاءاللہ کل جو ہے اس پر میں 15 مقامات سے گفتگو کروں گا اور پرسوں 55 مقامات سے گفتگو کروں گا۔ تو اس لیے آپ کہتے ہیں کہ میں پڑھتا نہیں ہوں، میں نے علم نہیں پڑھا، تیرے علم کا اندازہ نہیں ہو گیا کہ تو کتنا جھوٹا ہے۔ میری ایک بات کا جواب تو نہیں دے پایا، ایک بات کا کہ میں نے کہا کہ مولا کائنات نے اپنی ولایت کی نورانی اور عصمت مآب زبان سے حضرت عمر کو ردا للناس کہا و مثابت للناس کہا، اور تو یوں بوں کر کے سارے خطبے ان کے نہیں ہیں، تو لکھنے والے تیرے باپ ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ ترجمہ بھی بہت بڑی قداور شخصیت ہے، جناب علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان کا ترجمہ ہے۔ تو تیرے اندر غیرت نام کی کوئی شے ہے تو اسی پر آ جا، اسی پر تیرا میں مکروہ چہرہ دکھاؤں گا عوام الناس کو اور مومنین کو کہ تو کتنا مکروہ انسان ہے۔ تو صرف اس بات کا قلق ہے کہ آج ایک شعور بیدار ہو رہا ہے وحدت امت کا، سمجھ آ گئی؟ اور تجھ جیسے ابلیس فطرت نطفہ ابلیس جو ہیں ان کو قلق ہے کہ کیوں مل بیٹھے ہیں اہل سنت اور اہل تشیع علماء اور امت کی وحدت کے لیے آگے قدم بڑھا رہے ہیں۔ تو کون سی شریعت رکھتا ہے؟ تیرا کس سے کیا تعلق ہے؟ تو وہ جھوٹا آدمی ہے جس نے مولا کائنات پر جھوٹ بولے ہیں اور ہزاروں جھوٹ بولے ہیں۔ انشاءاللہ سلسلہ بدلسہ میں اس کو ننگا کروں گا۔ پھر تو کیسے کہتا ہے کہ تو انسان کا بچہ ہے؟ تو میں نے تجھے گالی نہیں نکالی، نہ میرا شعار ہے گالی نکالنے کا، میں تو وہ بات کرتا ہوں جو قرآن میں لکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے جو ایسے پاک دامن پاکیزہ لوگوں کو بھونکتا ہے تو وہ ابلیس ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ یہ چیزیں انشاءاللہ العزیز میں ثقلین کے دامن کو اپنی عظمت سمجھتا ہوں، وقار سمجھتا ہوں، ایمان کی انتہا سمجھتا ہوں، تو میں ثقلین کی روشنی میں چلوں گا اور تیرا مکروہ چہرہ مومنین کو دکھاؤں گا کہ تو اصل میں کون ہے، کرنا کیا چاہتا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، کیا اکھاڑ لے گا تو ان کا۔
جن کی حرمت میں قرآن آیا ہے، جس ام المومنین کے تقدس پر، حرمت پر، حیا کی حرمت پر 18 آیات آئی ہیں، وہ کمینے تو اس پر بات کرتا ہے۔ جاہلو، یہ ذہنی عیاش، یہ کیسی بات ہے؟ تو کیسا کمینہ ہے کہ جب اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہر بات کو قرآن پر ٹیلی کی جائے، جو قرآن کے مطابق ہے وہ ہماری ہے، جو قرآن کے مطابق نہیں اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ بھی یہی فرماتے رہے ہیں اور ائمہ طاہرین کا بھی یہی شعار رہا ہے۔ تو جو جھوٹی جعلی روایتیں لے کر آئے گا تو ہم اس کو قرآن پر دیکھیں گے، حسب قرآن ہے تو ہم تسلیم کریں گے۔ اور اگر تو نے جھوٹ بولا ہے، اور گھڑا ہوا جھوٹ جو تمہارے پہلے لوگ بھی بولتے رہے، بھونکتے رہے، وہ خنزیر الفطرت ہو کر مرے ہیں، ان کا کون سا شعار دینی ہے جس کو یاد رکھا جائے؟ وہ میں آپ کو آپ کی کتابوں سے، یعنی اصحاب رسول اللہ رضوان کی تکریم کو زبان اہل بیت نبوت اور شیعہ روات اور ماخذات مصادرات اہل تشیع سے، تفاسیر سے میں پیش کروں گا کہ وہ کس شان کے تھے۔ تو کیا پڑھتا ہے؟ تو وہ چوہا ہے جو صرف نقب لگانا جانتا ہے۔ اور الحمدللہ مجھے اللہ نے جو توفیق بخشی ہے تیرے جیسے چوہوں کی گردن کو دبوچنے کے لیے دی ہے، اور میرا یہ شعار ہی نہیں، نہ میرا یہ شوق ہے اور نہ میری کوئی مجبوری ہے۔ الحمدللہ مجھے اللہ نے اپنی جناب سے، اپنے خزانے سے سب کچھ دیا ہوا ہے، تیرے جیسے میں نے ملازم رکھے ہوئے ہیں، سمجھا گی نا؟ تو کس بات کا مجھے تانا دیتا ہے تو کہاں سے کیا لیتا اور کیا نہیں لیتا؟ مجھے نہیں پتا تم کس فضلے پر پلتے ہو، غلاظت کھانے والے ہمیں غلاظت کا تانا دیتے ہو۔ انشاءاللہ میں خبر لوں گا، اب سلسلہ چل پڑا ہے، چلتا رہے گا اللہ کے فضل سے۔